بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 1 اور 2 اگست کی درمیانی شب رات تقریباً 12 بجے تک کی اپڈیٹس اور تازہ ترین ہنگامی اطلاعات جو کہ 100% کنفرم ہیں، ان کے مطابق شریف خاندان کی اہم ترین شخصیت نے رات گئے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شریف خاندان کی اہم ترین شخصیت جو اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کے اوپر فائز رہی، آج رات اپنے اہل خانہ، بیوی بچوں سمیت یورپ روانہ ہو رہی ہے۔ ہنگامی اطلاعات اس وقت سامنے آئیں جب شریف خاندان کا رات گئے اجلاس ہوا رائے ونڈ میں، جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ تازہ ترین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شریف خاندان کی اہم ترین شخصیت جو آج رات پاکستان چھوڑ رہی ہے، ابتدائی سطح پر ماحول کا جائزہ لے گی۔ پاکستان کے اندر آفٹر افیکٹس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے محسن نقوی کے بیان کے بعد کہ پاکستان میں سسٹم ناکام ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے چند ہفتے نظام کی تبدیلی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس خبر سے پہلے 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک یہ کہ شریف خاندان کا رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں ہنگامی اجلاس ہوا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری خبر پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ہے۔ اہم ترین ملاقات ہوئی، دونوں سیاسی جماعتیں ابتدائی سطح پر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلائی جائے گی۔ ابتدائی سطح پر اس کا فارمولہ طے کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست قریب ہے، عوامی تحریک کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ کیا یہ جو خبریں ہیں یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سپل ویز کھولنے کی کوشش ہے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب بھی اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی عوامی رابطہ مہم یا تحریک شروع کرنے جا رہی ہے تو اس وقت اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 2 خبریں انتہائی اہم، میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تیسری خبر ایک ویڈیو کی صورت میں ہے جو مسلم لیگ نواز کی انتہائی اہم شخصیت یہ دعویٰ کر رہی ہے ایک ویڈیو کے اندر کہ پاکستان کے اندر اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کچی بستیوں سے جوان لڑکے نکلیں گے اور سب کچھ تہس نہس کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ شریف خاندان کی اہم ترین سیاسی شخصیت کے حوالے سے، ان کے پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپڈیٹس رکھوں، آغاز اسی ویڈیو سے کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کیا فرما رہے ہیں، اپنی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا اور سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچی بستیوں کے لڑکے ڈنڈے لے کر نکلیں گے، کچھ نہیں بچے گا، بھوک نے بس کروا دی ہے۔ سنیے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جو حکمران اشرافیہ پاکستان کی، وہ اپوزیشن میں بھی ہے، وہ حکومت میں بھی ہے، وہ ریاستی اداروں کے اندر بھی ہے۔ سنیے اس وقت سے بچا جائے جب یہاں بھی کوئی جنتر منتر شروع ہو جائے، وہ ہو جانا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس وقت سے بچا جائے جب پاکستان میں کوئی جنتر منتر شروع ہو جائے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو جانا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، سنیے۔ وہ تو انڈیا تھا اور وہ منظم تھے اسٹوڈنٹس، وہاں پولیٹیکل ڈیپتھ بہت زیادہ ہے لوگوں کی، تو اس طرح کا وائلنس نہیں ہوا۔ وہ انڈیا ہے، وہ زیادہ منظم ہے، پولیٹیکل ڈیپتھ ہے، وہاں پر زیادہ وائلنس نہیں ہوا، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ ابھی بچت ہو گئی ہے۔ بچت ہوگی۔ اگر اس ملک میں یہ ہوا تو یقین کریں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ جی، وہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر یہ ہوا، نوجوان باہر نکلے جنہیں کبھی محسن نقوی صاحب کاکروچ کہہ رہے ہیں، کبھی کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بھی 48 گھنٹے پہلے یہ فرمایا کہ اگر کاکروچز نکل آئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نظام فارغ ہو چکا ہے، نظام ناکام ہو چکا ہے، ہمیں اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب خواجہ سعد رفیق بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا، سنیے۔ کچی بستیوں سے لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو سامنے آئے گا اس کو کچل دیں گے۔ جی، کچی بستیوں سے نوجوان لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کر، اور جو کچھ سامنے آئے گا اس کو کچل کر رکھ دیں گے۔ جی، افلاس نے اور ناانصافی نے لوگوں کی بس کروا دی ہے۔ افلاس نے، غربت نے، ناانصافی نے لوگوں کی بس کروا دی ہے۔ جی، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، اگر وہ اس کو جانتی ہے، اور میرا خیال ہے جانتی ہے، جہاں تک میرا علم ہے، جو گفتگو میری ہوتی ہے جس لیول پہ بھی، تو پاکستان کی جو طاقتور اشرافیہ ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے۔ پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کو اس بات کا پتہ ہے۔ لیں جناب، اب اس 2 پہلو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کو اس بات کا پتہ ہے تو عمران خان نے تو
फरवरी 2022 से लेकर जून 2023 तक बार बार ये बात की। उसके बाद आपको पता है कि पहले मई में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 9 मई का बहाना बनाकर, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। अगस्त के अंदर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, अगस्त 2023 के अंदर। अब 3 बरस गुजर चुके। आप जिस नतीजे पर 3 बरस बाद पहुंचे हैं, इमरान खान साहब वो बात उस वक्त कर रहे थे जब आप उनकी हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की इसी अशराफिया के साथ मिलकर, पाकिस्तान की इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत रवायती सियासी माफिया को साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ों के अंदर आपने काम किया। वहाँ लोगों से मुलाकातें की, उसके बाद पीपल्स पार्टी जरदारी हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आपने इमरान खान की बिल्कुल चलती हुई हुकूमत को, जिसमें पाकिस्तान की इकानमी बेहतरीन अंदाज में कोरोना के बावजूद आगे बढ़ रही थी, आपने ख़त्म कर दी। और बहाना आपने क्या बनाया था कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के इक़दाम किए, मर्ज़ी का इलेक्शन करवाया, इमरान खान को जेल के अंदर रखा, जेल से बाहर आने नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान में मर्ज़ी के इंतखाबात करा दिए, आज़ाद कश्मीर में वही कुछ किया। अब आज दूसरा मरहला वहाँ पर होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान रो रहा है, जल रहा है, आज़ाद कश्मीर रो रहा है, जल रहा है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा रो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर रहे थे अदालती फैसलों के नतीजे में, और आज आप ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो गए जब ये बात नज़र आ गई कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की, वहीं से आगाज़ करें, तो बात उनकी इस तरह से दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब एक रिपोर्टर थे, बहुत तरक्की करते तो एडिटर बन जाते, चीफ एडिटर बन जाते, ब्यूरो चीफ डायरेक्टर न्यूज़ बन जाते, यही तरक्की हुआ करती है एक रिपोर्टर की। लेकिन वो एक चैनल के सैटेलाइट चैनल के मालिक बन गए। ये कोई यूट्यूब का चैनल मालिक बनने की बात नहीं, वो तो हम जैसे मजदूर साफ़ी भी यूट्यूब चैनल के मालिक बन जाया करते हैं। वो एक सैटेलाइट चैनल के मालिक बन गए। डेफिनेटली निज़ाम काम नहीं कर रहा था, निज़ाम नाकाम था, इसलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं, दोस्ती और ताल्लुक़ की वजह से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर जा पहुंचे। दूसरा सबूत कि वाकई सिस्टम नाकाम है, सिस्टम कामयाब नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। तभी तो मोहसिन नकवी साहब पहले एक चैनल के मालिक बन गए, फिर सूबे सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन गए। उसके बाद कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं, कोई तजर्बा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, हालत आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला बन के, ताकतवर हल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से, यहाँ तक के वजारत खारजा के अंदर भी वो जिसे कहने लगे, वो कहते हैं ना कि मुंह मारने लगे। ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर वाकई ही कोई सिस्टम नहीं कि एक शख्स जिसके पास किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं, वो एक चैनल के मालिक से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बन जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले, प्यार किए जाने वाले, जिसके ऊपर पाकिस्तानी लड़ते मरते हैं खेल क्रिकेट, उसके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। उसके बाद वो वज़ीर दाखिला बन जाता है। उसके बाद वो ताकतवर हल्कों के कहने के ऊपर पाकिस्तान की वजारत खारजा भी चलाता है। और एक दिन अचानक ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नाकाम हो गया, सिस्टम नहीं चल रहा, इसको रीसेट करना पड़ेगा। उसके बयान के 24 घंटों के अंदर DGISPR, जिनके बयान को पाकिस्तान की 7 लाख से लेकर 10 लाख, इसमें हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी शामिल, 10 लाख अफवाज का तर्जुमान कहा जाता है, 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स का तर्जुमान कहा जाता है, फील्ड मार्शल का तर्जुमान कहा जाता है। वो आते हैं और वो उनके बयान की तायद करते हैं, उनके बयान की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल रहा। और वो भी यही बात करते हैं नौजवानों के हवाले से कि नौजवान बड़े शऊर हैं, जो है वो बड़े बाशऊर हैं। और उसके बाद आज इसहाक डार साहब भी यही बात कर देते हैं कि नौजवान निकलेंगे। अब ज़रा इस मामले को समझिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुलाकात होती है, इब्तदाई सतह पर कुछ चीज़ें तय की जाती हैं कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे, इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौरन निकलना चाहती है, जमीयत उलमा इस्लाम थोड़ा इंतज़ार करने को कहती है कि कुछ बुनियादी चीज़ें, पहले ट्रस्ट डेफिसिट है उसको पहले ख़त्म किया जाए, उसके बाद मामलात आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच के साथ एक जगह बैठकर ये बात फरमा देते हैं और कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि कच्ची बस्तियों से लोग निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, सामने जो कुछ आएगा उसको तहस नहस कर देंगे। फिर वो वायलेंस की बात करते हैं। बैकग्राउंड में आप देखें बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आप देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है। तो ऐसे मौके पर इस किस्म के बयानात वाज़ेह तौर पर इस जानिब भी इशारा करते हैं कि क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि जब इस बात का पता चल चुका कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास इस निज़ाम का, इस वक्त जो नाकाम निज़ाम है, उसका इलाज सिर्फ इमरान खान के पास है, जिसको पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज़ायद
لوگوں نے ووٹ دیا، جس میں نوجوان اور خواتین بڑی تعداد میں شامل ہیں، اس کا مینڈیٹ آپ نے چوری کر لیا، اس کو آپ نے جیل کے اندر ڈال کے رکھا ہوا، 3 سال تک آپ نے کسی قسم کی تحریک نہیں چلنے دی، گولیاں چلائی گئیں لوگوں کے اوپر سیدھی، 9 مئی ہوا، 26 نومبر ہوا، اور اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر نکلنا چاہ رہی ہے سڑکوں کے اوپر، اطلاعات ہیں تو پھر اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت JUI کے ساتھ مل رہی ہے اور بات کر رہی ہے تحریک چلانے کی۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ محسن نقوی صاحب، پھر DGI SPR، اس کے بعد رانا حسن اللہ کی سٹیٹمنٹ، اور آج پھر اجلاس ہو جاتا ہے جناب جاتی عمرہ کے اندر شریف خاندان کا، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور اسحاق ڈار شرکت کرتے ہیں۔ یہ 15 دنوں کے اندر دوسرا اجلاس ہے۔ پچھلا اجلاس مری کے اندر ہوا تھا، اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت بھی شریف خاندان کو یہ پیغام پہنچایا جا چکا تھا کہ جناب بس ہو چکی ہے، اور کھرا اگر لاہور میں ہونے والے اس اغوا برائے تاوان کا، اس گینگ ریپ کا جو کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہوا، وہ کھرا اگر اسحاق ڈار کے خاندان یا شریف خاندان کی جانب جاتا ہے تو کیفر کردار تک مجرموں کو پہنچایا جائے گا۔ شریف خاندان لاہور کی بجائے مری کے اندر اجلاس کرتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک بیانیہ سامنے آتا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے اب اس طرح کے تعلقات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ رابطہ کرتی ہیں، اور پھر آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نواز کی جیت ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی اس کے اوپر شور کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ اس قسم کے بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ان تمام تر معاملات کو سمجھیے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں سامنے کہ اگر شریف خاندان جو کہ ہمیشہ سے معاملات کو سونگ لیا کرتا ہے پیپلز پارٹی کی نسبت، کیونکہ زیادہ سسٹم کے اندر ان کی جڑیں گہری ہیں، 1981-82 سے لے کے آج تک تمام فوجی جرنیلوں کے ساتھ بہترین تعلقات انہوں نے انجوائے کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کی مرضی سے آتے رہے، جاتے رہے، پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے، پھر آتے رہے، اور اس وقت بھی انہیں سسٹم کے اندر سے ایک اشارہ مل چکا ہے کہ نہیں جناب اب لمبا عرصہ آپ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ اور پھر آج خبر یہ آتی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، جو کہ شریف خاندان کی انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں، وہ آج رات، جب ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے اس خبر کی ڈیٹیل پہنچے تو وہ روانہ ہو چکے ہوں، کیونکہ خبر ہمارے پاس یہ پہنچی تھی کہ وہ یورپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آج رات کسی وقت روانہ ہو جائیں گے۔ کہا یہی جا رہا ہے، ان کے حوالے سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نجی دورہ ہے، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ہمراہ جا رہے ہیں، جو ہے وہ تعطیلات گزاریں گے، اور 15 دن کم از کم وہ یورپ کے اندر قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کا واپسی کی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن کہا گیا کہ وہ واپس آئیں گے پاکستان۔ لیکن اس قسم کے دورے ہم ماضی کے اندر بھی دیکھتے رہے ہیں شریف خاندان کی جانب سے، 99 کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی شریف خاندان جس کے پاس سسٹم کے اندر موجود اپنے کچھ ہرکاروں کی وجہ سے چیزوں کو سونگنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ اگر پاکستان سے شریف خاندان کو نکلنا پڑے، فرار ہونا پڑے، ثبوتوں سمیت، فائلوں سمیت، تو کون سے ملک میں اس مرتبہ وہ جائیں گے۔ لندن پہلے وہ جا چکے، سعودی عرب پہلے وہ جا چکے، بار بار ان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی تھی، سوئٹزرلینڈ بھی میاں صاحب گئے، اب ان کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ پہلے وہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی سوئٹزرلینڈ کا دورہ کر چکے، آپ کو پتہ ہے 2-3 دورے کر چکے۔ کچھ مخصوص حالات کے اندر مخصوص افراد شریف خاندان کے کیوں بار بار سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، تعطیلات تو ٹھیک ہے گزارتے ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ شاید وہاں پر ایک نیا بزنس جو ہے شریف خاندان کی جانب سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات میں یہ خبر سامنے آنا کہ اہم ترین شخصیت جن کو 5 بڑے شریف خاندان کے کہا جا سکتا ہے، یعنی مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور اسحاق ڈار، یہ 5 بڑے ہیں شریف خاندان کے۔ ان میں سے اگر ایک شخصیت رات گئے، اس قسم کی خبریں ان کے حوالے سے آتی ہیں کہ ہنگامی دورے پر وہ لندن روانہ ہو رہی ہیں، تو یقینی طور پر اس میں کہا جا سکتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو کہ کالا ہے، اور اس کالے کو چھپانے کے لیے رات کا اندھیرا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اخنزادہ حسین احمد جو کہ اپوزیشن کے رہنما، بلکہ جو ہے وہ جسے کہا جانا چاہیے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے رہنما، وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیے ذرا۔ اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے آئین پاکستان، اور آئین پاکستان کی تشریح DGI SPR صاحب آپ نہیں کریں گے جی، آئین پاکستان کی تشریح ہم کریں گے۔ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ آ کے لوگوں کو بھاشن دے آئین کے اوپر اور لوگوں سے کہے پہلے ہمیں وفاداری دکھائے۔ آپ کو 25 کروڑ عوام کے سامنے اپنی وفاداری دکھانی ہوگی کہ آیا یہ اتنے ایگوئسٹک لوگ ہیں کہ 71 کا واقعہ ہوا، اس کے 4 دن بعد
खबरनामे में सरेंडर वाली फुटेजेस चली, इनकी आना बीच में आ गई। जी, हफीज पीरजादा को फारिग किया गया। 1971 की शिकस्त की फुटेज चली है, हफीज पीरजादा को फारिग कर दिया गया। खुल के बात कर रहे हैं अखुनज़ादा हुसैन अहमद और DJSPR को कह रहे हैं कि आपको वफादारी दिखाना होगी 25 करोड़ अवाम के साथ। 25 करोड़ अवाम ने नहीं, अब आपने वफादारी दिखानी है। बहुत हो गया, आइन और कानून के ऊपर चलना होगा। तो जनाब, इस्लामाबाद से लाहौर तक सियासी जल्जला है। वीडियो का टाइम भी थोड़ा इसीलिए डिले हुआ, खबरें पहुंच रही थी रात के, मैंने ये डिटेल आपके लिए हासिल की और खुसूसी वीडियो आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।